کہ آپ کا اپنا ہے ماشاء اللہ آزادی ہے اور یہ کہ ماشاء اللہ اس کو پسند کرتا ہوں چاہے چھوٹی بھی ہو وہ بہتر ہے پر کسی بڑی جگہ بسم الله الرحمن إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما يماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله لا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجساس. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الأمير جبرائيل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة جان دینے پہ یہاں فوج الہی تھی تلی یک بیک شہ کی نظر اکبر محروب پری دیکھ کر سوت سر شاہ نے آواز یہ دی طاقت ولدی طاقت ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی سج چکا موت کا بازار تقدم ولدی ہوتی ہے تیروں کی بوچھار تقدم ولدی زد پہ ہیں سب میرے انصار تقدم ولدی ان پہ آتا ہے لازم حال تقدم ولدی تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی مراد سبھا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم
ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے عزاداری نہیں ہوتی کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی عزا میں جب تلک مقتل کی تیاری نہیں ہوتی کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی علم کے واسطے بازو کٹانا بھی ضروری ہے علم کے واسطے بازو کٹانا بھی ضروری ہے علم کو تھام لینے سے علمداری سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہوتی بے شک بے شک کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی تو پھر اس زندگی کو زندگی کہنے سے کیا حاصل تو پھر اس زندگی کو زندگی کہنے سے کیا حاصل اگر اس زندگی پہ کربلا تاری نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے نعرے حیدری یا ہر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سوچو عزیزوں مجلس و ماتم سے کیا حاصل ذرا سوچو عزیزوں مجلس و ماتم سے کیا حاصل اگر پیدا میری ملت میں بیداری نہیں ہوتی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی ہلال اتنا بتا دو تم حسینی غم گساروں کو ہلال اتنا بتا دو تم حسینی غم گساروں کو نہ ہو گر کربلا دل میں وفاداری نہیں ہوتی کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی کیا کیا یاد آیا شبیر کو خنجر کے نیچے کیا جانی جب تیروں کی بوچھار ہوئی پھل پڑنے لگے جب نانا کی محبت یاد آئی
بچپن کا زمانہ یاد آیا اور نیزے سے بلند ہوتے دیکھا جب بھائی کے سر کو زینب نے شبیر کو اپنے کاندھے پر نانا کا بٹھانا. چلو ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا. وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ دین ہے، وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین. زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، یہ سلیقے کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. روز برپا ہوتی ہیں محفل زمانے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، ہم تو باغ جنت سے روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت سے روز آتے جاتے ہیں. اور جو حضرات ابھی جلوس سے ہو کر آئے، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ارے آ کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نہیں جھکتے سبحان اللہ سبحان اللہ، جو علم اٹھاتے ہیں. اور یہ ماتمیوں کے لیے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر، واہ 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 واہ. ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر ذائچے بناتے ہیں، بلدیت بتاتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، بلدیت بتاتے ہیں. اور آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا عالم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں. جائے چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر
نوکر ہیں جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، تم کرو تمہاری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، چاند بدلی میں چھپ جا تو جا کے، نہ خبر دے محرم کیا کے، چاند بدلی میں چھپ جا تو جا کے، نہ خبر دے محرم کیا کے، جب سے دیکھا ہے تجھ کو فلک پر، جب سے دیکھا ہے تجھ کو فلک پر، میرا سجاد سوتا نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، گزری ہوگی کیا سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھپ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر،
سہارا نہیں ہے. جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب. جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب. وہ نشان رسن بازوؤں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. بابا بلندر صلی الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وہ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس میں اس کی رضا شامل حال ہو. ایک مرتبہ سب مل کے ثواب پڑھ لیں. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے آج دوبارہ آپ مومنین کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائی. اور یہ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ جو ہمیں مختلف مقامات پہ جمع کرتا ہے. آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس ذات نے ہمیں ان مہینوں میں آ کر پھر دوبارہ زندگی دی ہے وہ حسین قبلہ تشریف فرما ہے. اور یہاں موجود تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ جب موجود تھے تو مجھے اتنے دور سے بلانے کی ضرورت کیا تھی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دعا کرتا ہوں جس گھر میں آج مجلس منعقد ہو رہی ہے پروردگار اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. سب مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اگرچہ مجھے کہا گیا کہ مجلس اردو میں پڑھوں لیکن میرے سامنے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا پلیز اسپیک ود اس as well. تو ایک مرتبہ میں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے لیے گفتگو کروں گا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. My dear children, I would like to start with a hadith that I've started with, that is narrated from our Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. If you like to write it down, please prepare yourself. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam has said about the foundation of the faith. That faith, it's founded on the 4 pillars. There are 4 pillars that our faith and Iman is going to be based on that. So today my speech is going to be about these 4 pillars of Iman. It's very important that we need to know that what are those very important pillars of Iman, pillars of faith. And the very first pillar that Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam has said, of faith, it's been said, at-tawakkul ala Allah. Trust upon Allah subhanahu wa ta'ala. So this is very important, that if somebody likes to
have faith. Faith has a very important pillar. So it's like if you look at a building, and a building is based on the pillars, and the very first pillar of that building is going to be considered as at-tawakkul ala Allah, trusting on Allah subhanahu wa ta'ala. Trusting on Allah subhanahu wa ta'ala, that means we give our life, our everything in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So you trust upon your parents, you trust upon your teachers, and trusting upon Allah subhanahu wa ta'ala. Trusting upon Allah subhanahu wa ta'ala, that means Allah is our creator and our life is depending upon Allah subhanahu wa ta'ala. After we trust upon Allah subhanahu wa ta'ala, then Imam said, at-tafweedul amru ila Allah. That depending your affairs towards Allah subhanahu wa ta'ala. When you have trust upon somebody, then you depend on them as well. Let's suppose if you really trust upon your parents. So in very childhood, when a father is going to pick up a child, then because a child trusts upon his father or parents, that he is not going to be throwing down. So this is trust. And then he's going to be depending on him. Let's say he's going to be happy that he is in the hands of his father. ایک ایسی ہستی کے ساتھ آشنا کی ہے جس کے متعلق کہا گیا سر من اسرار اللہ. امام حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. یہ وہ ذات ہے کہ جو راز ابھی تک کسی کے لیے کھلا نہیں. جب اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو وہ اللہ کی ذات جانتی ہے حسین کیا ہے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے حسین کیا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مجالس جو آپ کرتے ہیں اس سے حاصل بھی کیا ہوتا ہے, تو ان سے یہ کہنا چاہیے ہم مجلس حسین سے توحید سیکھتے ہیں, ہم مجلس حسین سے نبوت سیکھتے ہیں, ہم مجلس حسین سے امامت کو سیکھتے ہیں, ہم مجلس حسین سے قیامت کو سیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مجلس حسین ہے جو ہمیں رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. یہی مجالس ہیں جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں. یہی مجالس ہیں جو ہمیں دین سکھاتی ہیں, دینداری کا سلیقہ سکھاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسی مجلس حسین پہ دشمن سب سے زیادہ سرمایہ گزاری کر رہا ہے. آج دشمن کا نشانہ بھی یہی مجلس حسین ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے اسی ممبر کو, اسی مجلس کو ہمارے ہاتھوں سے لے لے اور اسی مجلس حسین کے حلیے کو بدل دیا جائے. لیکن یہ حسین ہے کہ جو ہر محرم کے آنے کے بعد, حج عاشورہ کے بعد آنے کے بعد, ہر کربلا کے بعد پھر دوبارہ اسلام کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. جتنے منصوبے دشمن مختلف جگہوں پہ ان کی ایجنسیاں بناتی ہیں, یہ ایام عزا آتے ہیں, عاشورہ کے ایام آتے ہیں, ان کے سارے نقش برآب ہو جاتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ مدرسہ کھلا ہے اور اسی مدرسے کے ذریعے ہم بہشت کا سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی, ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آمری فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک ظرف زمان ہوتا ہے, ایک ظرف مکان ہوتا ہے. امام حسین کی شہادت کے لیے ایک ظرف زمان ہے, ایک ظرف مکان ہے. ظرف مکان ہے کربلا. کربلا کی عظمت یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ روئے زمین پہ بہشت ہے تو کربلا. اور ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے ظرف مکان بہشت ہے روئے زمین پہ, ویسے ایام عزا امام حسین بھی حقیقت میں ہمیں کربلا میں لے کر آتے ہیں, امام حسین کے حرم میں لے کے آتے ہیں. ان دنوں میں ہم حرم کی زیارت کرتے ہیں. کوئی کربلا جائے نہ جائے, مجلس امام حسین میں بیٹھ جائے تو کربلا امام حسین کی زیارت کر کے آئے گا. صلوات پڑھیں آپ. اور انہی مجالس سے ہمیں ولایت امیر المؤمنین سکھائی ہے. یہیں سے ہمارے بچے علی علی کرنا سیکھتے ہیں.
یہیں سے ہمیں ولایت کا سبق ملتا ہے. یہی مجالس ہیں جو ہمیں غدیر پہ پہنچاتی ہیں. یہی مجالس ہیں جن سے پھر دوبارہ غدیر زندہ ہوتی ہے. اور انہی مجالس سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ ہم اہل ولا ہیں اور ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں کہ جی اللہ سے راضی ہونے کا، جاننے کا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا سلیقہ یہ ہے، کیسے جانا جا سکتا ہے؟ اگر انسان خود اپنے باطن میں رجوع کر کے دیکھے وہ خدا سے کتنا راضی ہے. جتنا انسان خدا سے راضی ہوتا ہے اتنا اس کی ذات اس سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر ایک انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو رضاً بقضائہ و تسلیما بامرہ، میری ساری مرضی پروردگار کی مرضی. اور اگر کوئی اس کائنات میں اپنی خواہشات، اپنی ہر شے کو ذات پروردگار کے لیے بھیج دے تو اللہ کی ذات بھی اپنی ساری مرضی اس کے حوالے کر دیتی ہے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ ایک رات کو سونے والی ہستی جو شب معراج میں بستر رسول اللہ پہ سوئی تو اس کے متعلق اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، وہ مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اولاد امام حسین آپ کے سامنے پیش کروں. تو عزیزان گرامی، زیارت عاشور کا ایک جملہ ہے جس پہ ہم زیارت میں اپنے مولا کو سلام بھیجتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہمارے سلام ہو امام حسین سے اور فرزند امام حسین علی ابن الحسین پہ. کربلا کی سرزمین پہ میرے مولا اپنی ساری اولاد کو لے کر آئے. مدینہ میں کوئی نہیں چھوڑا، اپنی ساری اولاد کو لے کر میرے مولا کربلا کی سرزمین پہ آئے. اور جب نور چشم شبیہ رسول علی اکبر میرے مولا کے سامنے آئے، آ کر کہا بابا مجھے میدان کی طرف جانے کی اجازت دے دے. تو مقتل والے لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے ذرا برابر سوچا نہیں، سب سے آسان جس کو اجازت دی ہے وہ علی اکبر ہے. بس دو جملے اولاد امام حسین کو متعلق بہت جلدی اجازت دے دی. لیکن اجازت دینے کے بعد علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا علی اکبر اگر تیرا کوئی ایسا جوان بیٹا ہوتا ہے جیسے تو میرا صلی اللہ علیہ یا ابا بے ابی اکتوب بھی یبت رسول، ہماری لاکھوں جانے قربان ہو جائے یا ابا. اگر تیرا بھی کوئی ایسا جوان بیٹا ہوتا پھر میں تیرے صبر کو آزماتا. اور پھر یوں ہی علی اکبر چلنے لگے نا تو میرے مولا نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی. میرے مولا کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذین برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ. خدا اب تو گواہ ہے نا
کربلا کی سرزمین پہ میرے مولا نے بارگاہ خدا میں یہ کہا ہے اے خدا اب تو گواہ ہے نا، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ جب بھی مجھے اپنے نانا سے ملاقات کرنا ہوتی تھی، جب کبھی ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ نحن قد اشتقنا بزیارت رسول اللہ، جب کبھی ہمیں رسول اللہ کی زیارت کی شوق محسوس ہوتی تھی نا تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ خدا اب میں اسے بھی بھیج رہا ہوں۔ پھر بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگے تو علی اکبر نے رخ موڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بابا آ رہے ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو ودا کر دیا، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا مہلن مہلن یا علی اکبر، ذرا آہستہ آہستہ چلو، رخ موڑ کر دکھاتے چلے جاؤ۔ یہ وہ شبیہ رسول ہے جو امام حسین کی پائنی میں آج بھی جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو امام زین العابدین نے جیسے امام حسین کی زری میں امام حسین کے پاؤں کی طرف دفن کیا ہے، یہ شبیہ رسول ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ پہلی اولاد ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اب عرض کروں عزیزان گرامی، دوسری اولاد کو کربلا کی سرزمین پہ میرے مولا نے کس طرح اٹھایا ہے کہ جب کہا نا حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہو۔ جتنے باپ بیٹھے ہیں جن کے ننھے بچے ہیں، جنہوں نے چھوٹے بچوں کو پالا ہے، ذرا سوچے تو صحیح عزیزان گرامی، ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی یا ابا عبداللہ، علی اصغر ابھی آغوش مادر میں تڑپ رہے ہیں۔ میں نے بہت سوچا ہے اس سے کہ آخر علی اصغر کیوں تڑپ رہے تھے، کیونکہ جب مولا نے کہا نا حل من ناصر ینصرنی، یہ امام کی آواز تھی، امام مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ چاہے علی اصغر 6 ماہ کے تھے لیکن ماں کی آغوش میں تڑپ گئے۔ کہا بابا آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے، ابھی علی اصغر موجود ہے۔ لہذا میرے مولا آئے خیمے میں آ کر میرے مولا نے کیا کیا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک مرتبہ میدان کربلا میں لے کر آئے۔ میدان کربلا میں یہاں راوی کہتے ہیں علی اصغر کو جس طرح سے اٹھایا جیسے علی کو رسول اللہ نے غدیر میں اٹھایا تھا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، لوگوں سے کہا لوگوں ایک قطرہ پانی میرے علی اصغر کو دے دو۔ اے عزیزو، آپ نے سن رکھا ہے، اسی عاشور میں کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس طرف سے ایک لعین نے یہ حکم دیا اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو کاٹ دیا جائے۔ یہ کہنا تھا عزیزو، حرملہ نے ایک تیر اٹھایا، یہ تیر سے شعبہ تیر ہے، یہ تیر اٹھا کر اس نے نشانہ بنایا، ایک مرتبہ تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، گر گیا، پھر دوبارہ اس نے کمان میں رکھا، پھر دوبارہ گر گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا حرملہ تو بہترین تیر چلانے والا ہے، کہا ذرا ایک مرتبہ خیمے کی طرف نگاہ کرو، اس بچے کی ماں ہے جو کنات کو اٹھا کر کہہ رہی ہے اے لعین، تیرا تیر سے شعبہ ہے، میرے علی اصغر کا گلا ہے۔ جب میرے مولا نے علی اصغر کو پانی پلا لیا نا تو عزیزان گرامی یہاں پر بھی ایک جملہ کہا ہے، میرے مولا نے ایک جملہ کربلا کی سرزمین پہ علی اصغر کو اٹھا کے کہا ہے۔ میرے مولا آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، اب اس کے بعد مجھ کے ساری مصیبتیں آسان ہو گئی ہیں، اب میں نے ایسی مصیبت کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد ساری مصیبتیں مجھے چاہے پتھر مارے گئے میں حسین آبادہ ہوں۔ اب بس آخری ایک وہ اولاد امام حسین میں سے کربلا کی سرزمین پہ جب سارے شہید ہو گئے نا، جب سارے خیمے جل رہے تھے، اتنے میں ایک بی بی ہے جو خیمے سے نکلی، جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، جو خیمے سے نکل کر
یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی یا بتاؤ. آپ جانتے ہیں نا جب بھی کبھی بچے میں کوئی مشکل آتی ہے تو بچہ بابا کو پکارتا ہے. آئیے ایک باپ کے دل کے ساتھ ذرا سوچے عزیزو, جب سکینہ کہہ رہی تھی یا بتاؤ, ایک لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنتی, اور میری بیٹی آ میرے پاس آ جا. یہ وہ سکینہ ہے. یہ ایام چونکہ حضرت سکینہ کی شہادت کی, رقیہ کی شہادت کے ایام بھی ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جب کبھی اسی دربار ابن یزید میں, دربار یزید میں جب قید خانے میں بابا کے سر کو لا کر بی بی کے سامنے رکھا گیا, ایک رومال کو اٹھا کر بابا کے سر کو دیکھا. ایک مرتبہ بی بی نے اپنے منہ کو اپنے بابا کے لبوں پہ رکھا, رکھ کر سکینہ کہہ رہی تھی ہائے میرے بابا یہ رگیں کس نے کاٹی, ہائے میرے بابا آپ پر یہ ستم کس نے کیا, ہائے میرے بابا آپ کے سر کو کس نے کاٹا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنا علم اونچا رہے, اپنا علم اونچا رہے, اپنا علم اونچا رہے, اپنا علم جب تک ہے زور آسماں, جب تک ہے زور آسماں, سن لے یہ ہر پیر و جوان, سن لے یہ ہر پیر و جوان. آواز پر شبیر کی برتا رہے, یہ کارواں رکنے نہ پائے, یہ قدم اونچا رہے, اپنا علم اونچا رہے, اپنا علم اونچا رہے, اپنا علم اونچا رہے, اپنا علم. تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا, ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا. آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربات میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی اپنی چادر کا سائے دے دے, تیری قدرت میں کیا نہیں بھی, تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. تیری ملت میں بے شعوری ہے, ان کی تعبیر ابھی ادھوری ہے. ذکر تیرا ہے چار سو بھی,
خدا سے دوری ہے ظلم شام و یمن میں جاری ہے اور فلسطین امن سے آری ہے بے گناہوں کا خون بہتا ہے ہر مسلمان سے خوف داری ہے میرے رہبر کو عمر نوزے دے میری سانسیں بھی ان کو تو دے دے آرزو ہے کہ ان کی نصرت میں موت مجھ کو میرا خدا دے دے شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ گئے ہیں تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ گئے ہیں تماچے مارے میں نے سر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ایرمان لگ رہے جدا واہ جی واہ مزہ آیا آپ جانیں معلوم ہوگا کیا اس کو
لوگوں نے بتایا کہ ان کا پیشہ ہے کتابت اسپیچز ہے ان کا وہ کتنی اسپیچز دیتے ہیں دن میں کہ یہ دن بعد سے 5 بچے جو ہیں یہ 5 دیتے ہیں کیسے اپنی کامیابی میسیج ملی دیکھیے نا یہ آدمی کو 2 گھنٹے تیاری کرنا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا پیشہ ہے کتابت اسپیچز ہے ان کا وہ کتنی اسپیچز دیتے ہیں دن میں کہ یہ دن بعد سے 5 بچے جو ہیں یہ 5 دیتے ہیں کیسے اپنی کامیابی میسیج ملی دیکھیے نا یہ آدمی کو 2 گھنٹے تیاری کرنا انسائکلوپیڈیا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد مقبول کا معنی ہوتا ہے جانا، ذہاب جانا. اللہ کی ذات ایک کوشچن کر رہی ہے، ایک کوشچن ہے اللہ کا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایوری بڈی ویئر وی ہیڈنگ ٹو، کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ سے مثلا یہاں مجلس پہ آ رہے تھے، رستے میں کوئی کھڑا کر کے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، آپ کہیں گے مجلس پہ جا رہے ہیں. Is that right? لیکن اگر آپ سے مثلا اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جا رہا ہوں، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. کوئی کہ میں PhD کر رہا ہوں، کوئی ماسٹرز کر رہا ہوں. خدا یہ تھوڑے کہہ رہے کیا کر رہے ہیں. خدا یہ نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں. ویئر آر یو ہیڈنگ. اور اسی کو امیر المومنین نے اس طرح ٹرانسلیٹ کیا. امام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن عالما من این وفی این وإلی این. اللہ رحم کرے اس انسان پہ کہ جو 3 سوالوں کا جواب جانتا ہوں. کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ ہے، کہاں جا رہا ہے. یعنی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا نمازیں کتنی پڑھائی ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. تقریریں کتنے کی ہیں، کہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یہ پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آگے جا رہے ہیں یا ادھر ہی چکر کاٹ رہے ہیں. ہم اکثر لوگ ایک ہی جگہ چکر کاٹ رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہے. لیکن حکم جانے کا ہے، ٹھیک ہے. نہیں نا دادا وہ کہاں جا رہے ہیں. میں اکثر وہ جوانوں سے کہتا تھا اگر یہ آیت جو ہے نا اس کو فریم کر کے اپنے سامنے رکھ لے
اور ہمیشہ دیکھتا ہے اس کو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہیں جا رہے ہیں اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اگر تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہیں جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات جی. اگر ایک ہی جگہ کھڑے ہیں کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھنے